بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق مدین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ اسٹیبلشمنٹ زیادہ وائلنٹ کوئی نہیں ہوتا۔ ایک، اسٹیبلشمنٹ کو وائلنس کا آئینی اختیار حاصل ہے۔ دو، اسٹیبلشمنٹ کی مونوپولی ہے وائلنس پر، یعنی اسٹیبلشمنٹ تشدد کر سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ زیادہ تشدد کوئی نہیں کرتا، اور اسٹیبلشمنٹ کی اجارہ داری ہے کہ وہ تشدد کر سکے۔ یہ ہمارے ہاں فرمایا ہے نادیہ نقی صاحبہ کے پروگرام میں ڈان نیوز پر بیٹھ کر سہیل بڑائی صاحب نے۔ کون سے سہیل بڑائی صاحب؟ اخبار میں کالم لکھتے ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے اخبار میں، پاکستان کے دو سب سے بڑے چینلز میں سے ایک چینل پر بیٹھ کر پروگرام بھی کرتے ہیں اور وہاں تجزیہ بھی کرتے ہیں، اور ٹیلی ویژن پروگرامز میں تجزیہ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، بی بی سی کے لیے دیگر جگہوں پر آتے ہیں، اور ان کی رائے بطور سینئر تجزیہ کار ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ اور وہ سہیل بڑائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو تشدد کا آئینی اختیار حاصل ہے۔ آئینی اختیار یعنی جو چیز آئینی اختیار کے تحت ہے وہ تو پھر درست ہے۔ اور سہیل بڑائی صاحب جو ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں، افسوسناک، انتہائی افسوسناک، بددیانتی، کم از کم لفظوں میں بددیانتی۔ آپ کو جو اللہ رب العزت نے مرتبہ دے دیا ہے کہ آپ بطور تجزیہ کار اپنے قلم سے اپنی رائے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، آپ اپنی زبان سے ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی اس تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، اس مرتبے کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور آج آپ بیٹھ کر اس اسٹیبلشمنٹ کو جس نے اس ملک میں سب سے زیادہ غلطیاں کی ہیں، اس ملک میں جب آپ جرائم بانٹنے بیٹھیں گے نا کس کی کتنی غلطی، تو اسٹیبلشمنٹ کی سب سے زیادہ غلطی ہے۔ بیڑا غرق کرنے میں اسٹیبلشمنٹ ہمارے ہاں برس برس سے سب سے آگے رہی ہے۔ اور سہیل بڑائی صاحب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو تشدد کا اختیار حاصل ہے، یعنی اگر آئینی اختیار حاصل ہے تو سہیل بڑائی صاحب کہہ رہے ہیں درست کیا ہے۔ یہ کون سے دانشور ہم پہ مسلط ہو گئے؟ یعنی ایک جانب آپ نور لیگ کے لیے، میاں نواز شریف کے لیے، مریم نواز شریف کے لیے شیر، چیتا، ببر شیر لکھتے ہوئے آپ ان کے لیے باقاعدہ ماحول بنائیں، اور دوسری جانب آپ وائلنس کی جسٹیفیکیشن دیں۔ یہ کس طرح کے دانشور مسلط ہو گئے؟ یعنی کئی دفعہ ہم نے ان کے کام کی اس لحاظ سے تعریف کی کہ انہوں نے بہت سی ایسی باتیں جہاں غلط ہو رہا تھا وہ ہمارے سامنے کم از کم عیاں کر دی، لیکن اکثر و بیشتر غلط کو غلط کہنے سے انہوں نے اجتناب کیا۔ عمران خان مقبول نہیں ہے، مقبولیت حاصل نہیں ہے عمران خان کو، کہا اسٹیبلشمنٹ کے پاس، تو اسٹیبلشمنٹ کو یہاں ان لوگوں نے یہ بھی مان لیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اگر کسی وزیر اعظم کو روکتی تو ٹھیک کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کسی وزیر اعظم کو نکالتی ہے تو ٹھیک کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ انتخابات کے نتائج بدلتی ہے تو ٹھیک کرتی ہے۔ یہ کتنی بددیانتی کا کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اور انتہائی دیدہ دلیری کے ساتھ ٹیلی ویژن پروگرامز میں بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی یہ رائے ٹیلی ویژن پروگرام میں بیٹھ کر دے رہا ہو اور دنیا کے کسی ملک میں، تو لوگ اٹھا دیں کہ کون سا مذاق ہے۔ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ بیٹھ کے تشدد کا آئینی اختیار حاصل ہے یہ رائے ٹیلی ویژن پروگرام پر دینے بیٹھے ہوئے اور وہ چل رہا ہو ٹی وی پر؟ یہ مذاق، نادیہ نقی صاحب ایک بار ہلکا سا حسین، یہ مذاق دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا، ہمارے ہاں کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں بندے غائب ہوتے ہیں، ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے اسکول کو تالا لگا دیا جاتا ہے، ان کے والدین کو روک دیا جاتا ہے، ہمارے ہاں صحافیوں کو کہ وہ گرین لائن سڑک پر لگی ہوئی اس میں کرپشن کی خبر دیتا ہے تو اٹھا لیا جاتا ہے، پھر وہ گرین لائن دھل جاتی ہے تو غائب کر دیا جاتا ہے، اٹھا کے مارا پیٹا جاتا ہے۔ ایک صحافی لاہور کا وہ ٹویٹر سپیس میں لائیو تھا اور اس کی وائف آ کے بتاتی ہے باہر پولیس آ گئی اور اس کو اٹھا لیا گیا۔ ایک صحافی نوجوان وہ گھر پہ اپنے والدین کے ساتھ موجود بات کر رہا ہے، اس کے ماں باپ وہاں پر موجود اور باہر موجود لوگ آئے اور آ کر لے گئے، کوئی ایف آئی آر نہیں، غائب، کئی دن کے لیے غائب۔ اور آپ دیکھیے عمران ریاض خان کتنے دن غائب رہا۔ یہاں مذاق ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو وائلنس کا آئینی اختیار حاصل ہے، یہ سہیل بڑائی صاحب بتا رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی مونوپولی ہے، یہ تو میں مانتا ہوں، یہ میں مانتا ہوں، لیکن یہ وائلنس کا آئینی اختیار، یہ وہ لوگ ہیں جو کل کو یہ کہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کو الیکشن چھیننے کا آئینی اختیار حاصل ہے، اسٹیبلشمنٹ کو وزیر اعظم کو نکال دینے کا آئینی اختیار حاصل ہے۔ ایک ہمارے اوپر حکومت ہے،
وہ حکومت بھی ایسی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے ہم ہائبرڈ ہیں، یعنی ہم بھی حکمران ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی حکمران ہے. ایسی حکومت ہم پر موجود ہے اس وقت. دوسری جانب ہم پر ایسے دانشور موجود ہیں جو یہ مذاق کر رہے ہیں ٹیلی ویژن پروگرام میں بیٹھ کر، اور یہ چل رہا ہے اس ملک میں. یہ سب کچھ آن ایئر جا رہا ہے ٹیلی ویژن پروگرامز میں. مطلب ہم تمام لوگ جو اس پر بات کرتے ہیں وہ جب چاہیں بات کرنے سے روک دیے جائیں اور رک جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں، بات کرنے سے روکا جائے گا تو رک جائیں گے. پہلے بھی رکے لوگ، یعنی کوئی بات ہی کرے گا نا، اور اگر جب بات کرنے سے روکا جائے گا تو روکا کس طریقے سے جائے گا؟ تو وہ رک جائے گا بات کرنے سے. کیوں نہیں رکے گا؟ اور یہ لوگ بیٹھ کر یہ بتا رہے ہیں ٹیلی ویژن پروگرام میں کہ آئینی اختیار حاصل ہے. یہ مذاق اور عجیب و غریب کام. یعنی آپ کے ملک میں بانی پاکستان کا نام ایسے کر کے ہٹایا جائے، کسی کا نام لگایا جائے. یہ سب کچھ اس ملک میں چل رہا ہے، اور ہمارے ان جیسے صحافی اور دیگر صحافی بتاتے اسٹیبلشمنٹ ان سے بڑی خوش ہے. 2705 منصوبے ان کے نام پر، ان کے ابا حضور کے نام پہ اسٹیبلشمنٹ بڑی خوش ہے. محرم الحرام میں ہم نے یہ لیول نہیں دیکھا. We have never seen anyone stooping this low. اور محرم الحرام میں بھری ہوئی ہیں تصویریں ان کی، اور خوش. یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور چل رہا ہے، اطمینان کے ساتھ چل رہا ہے. میں بھی آ کے شفا پر، پاک پتن پر، اور پاک پتن کا ایک بہت بڑا انکشاف ہے. آخر تک دیکھیے گا ویڈیو کو. یہ جو سانحہ پاک پتن ہے نا، اس میں ایک بہت بڑا انکشاف ہے جو ابھی تک کہیں نہیں آیا. وہاں موجود ایک نمائندے سے اور ایک ایسے شخص سے جس کی 1 برس کی بچی جان سے گئی، اس سے ہونے والی گفتگو کے بعد یہ میں آپ کو حلفاً بتاؤں گا کہ کیا ہوا. یہ ہمارے سامنے ہے، اور ان حالات میں یہ سب کچھ چل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک اور سینئر صحافی جو وزیر داخلہ ہے، محسن نقوی، وہ کہنے لگے حکومت، سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ سب ایک ساتھ ہیں، اس لیے کچھ لوگوں کو تکلیف ہے. لوگوں کو تکلیف اس لیے ہے کہ حکومت ساتھ ہے، کچھ سیاستدان ساتھ ہیں، اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے. یہ سب عوام کے ساتھ نہیں ہے. یہ عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ بھی ڈال چکے ہیں. یہ اس وقت جس مہنگائی کی چکی میں عوام کو پیس رہے ہیں، اس پسنے کی خبر بھی نہیں آنے دیتے. یہ اس وقت عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو کروا رہے ہیں، کر رہے ہیں. اور جو اشرافیہ ہے اس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو ان کی لیکسس، ان کی پراڈو، ان کی لمبورگینی، ان کی مہنگی گاڑیاں، ان کی بینٹلے کروڑوں روپے سستی ہو چکی ہے اس ملک میں. یہ جو شہباز رانا کی رپورٹ تھی کہ جو اشرافیہ کے لیے امپورٹڈ سامان ہے وہ اس ملک میں سستا ہو گیا ہے، اور غریب کو یہاں سے پکڑ لیا گیا ہے. اور پھر اس پر ٹیکس، اس پر 35 روپے کم کر کے، ٹی وی لائسنس فی 35 روپے کم کر کے، یہ جو گیس کے بلوں میں فکس چارجز بڑھا دیے گئے ہیں، ان پہ بات کرنے والا نہ میڈیا ہے نہ کوئی اور یہ زیادتی ایک عام آدمی کے ساتھ کی جا رہی ہے. تو عوام کے ساتھ کوئی نہیں ہے. ہوگی اسٹیبلشمنٹ ساتھ، حکومت ساتھ، سیاستدان ساتھ. کچھ لوگوں کو تکلیف تو ہوگی، کیونکہ عوام کے ساتھ کوئی نہیں ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ عوام کے ساتھ ہو رہا ہے. یہاں ایک سیاستدان بات کرنے کی بات کرے تو نہیں ہو سکتی بات، وہاں ایک سیاستدان بات کرنے کی بات کرے تو بات ہو سکتی ہے. یہاں ایک سیاستدان بات کرنے کی بات کرے تو حکومت بات کرے گی، اور وہاں بات کرے تو حکومت بات نہیں کرے گی، حکومت خوش رہے گی. یہ چیزیں چل رہی ہیں اور اسی طرح سے چلیں گی، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور اب بعض جگہوں سے ہلکی پھلکی آواز آتی ہے کہ اس کو روکنے کا وقت آ گیا ہے. I do not see a chance. لیکن بہرحال باقی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد. بائی دا وے، یہ جو ابھی ہمارے ہاں بجٹ میں کچھ اداروں کو دیا گیا نا ٹیکس سے استثنا اور چھوٹ، ان میں شفا بھی شامل ہے. یہ ہمارے سامنے ہوا قومی اسمبلی کی ذیلی کمیٹی برائے صحت میں انکشاف کے ایک مریض کی پیمز میں ہو گئی ڈیتھ، اور پھر اس کے بعد ایک نجی اسپتال میں 7 روز تک اس مردہ مریض کو رکھا گیا، اور یومیہ 1 لاکھ روپیہ اس سے وصولی کی گئی. یہ ہماری قومی اسمبلی کی ذیلی کمیٹی برائے صحت نے بتایا ہے. اسپتال بتایا جا رہا ہے شفا انٹرنیشنل اسپتال. اکشے کمار کی فلم گبر یا گبر از بیک، اگر وہ آپ کو یاد ہے
تو کیا ہوا اس فلم میں؟ اکشے کمار کی اس فلم میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ سرکاری اسپتال میں ایک شخص کی موت ہو گئی اور پھر اس کے بعد وہ لے کر آیا اور وہاں لانے کے بعد اس شخص کو اس نے ہاسپٹل کے حکام کے حوالے کیا، وہ لے کر گئے، پھر نیورو سرجن کو بلایا جا رہا ہے، آکسیجن لگائی جا رہی ہے، انٹینسو کیئر یونٹ ہے، بڑی بڑی دوائیاں ہیں، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد چند گھنٹوں میں 9-10 لاکھ روپے جب ان سے لے لیے گئے تو وہ 9-10 لاکھ روپے لے لینے کے بعد بتایا گیا کہ مر چکا آپ کا بھائی، مر چکا، اور پھر وہ دکھاتا ہے کہ یہاں تو آپ مردہ مریض کا علاج کر رہے تھے، اور پھر وہ ان کو سبق سکھاتا ہے۔ یہاں سبق سکھانے والا کوئی نہیں ہے، وہ تو ایک فلم ہے اور فلم کا ہیرو ہے۔ یہاں قومی اسمبلی کی کمیٹی ہے جن کے پاس اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ طاقت ہونی چاہیے، کیونکہ عوام کے ووٹوں سے وہ حکمران ہوتی ہے، اور وہ قومی اسمبلی کی ذیلی کمیٹی جو ہے وہ ہمیں یہ خبر دیتی ہے تو ہمارے میڈیا کے لوگ اس اسپتال کا نام نہیں لکھ پاتے۔ ایک اخبار میں نام آیا ہے، 5 اخباروں میں ہے نجی اسپتال، تو شفا انٹرنیشنل اسپتال بتایا جا رہا ہے، اور اب یہ جو پیسے لوٹ لیے گئے ہیں اس خاندان سے اور ایک مردہ آدمی پر لوٹے گئے ہیں، کتنی بڑی تذلیل ہے انسانیت کی، اور انسانیت کی تذلیل صحت کے شعبے میں اسپتال میں کی گئی ہے، کتنا بڑا مذاق ہے یہ، اور اس جیسے مذاق اس ملک میں ہو سکتے کہیں اور نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہاں سوا ستیاناس مل کے کیا گیا ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے سانحہ پاک پتن کا، جہاں مریم بی بی گئیں، انہوں نے اسپتال کے حکام کو گرفتار کروا دیا، اور جو غالباً ماریہ طارق صاحبہ ہیں ان کو کہا گیا آپ چارج چھوڑ دیجئے۔ بیچاری ماریہ طارق صاحبہ نے پورے شہر کو بھر دیا مریم کے بینرز کے ساتھ، اور اس کے بعد کہا گیا آپ چارج چھوڑ دیجئے۔ یہ علی حیدر ایک بچی کا باپ ہے، 1 دن کی بچی تھی اس کی مدیت میں FIR درج ہوئی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اسپتال میں حکام نے توجہ نہیں دی، اس کو آکسیجن نہیں لگائی، اور اسپتال میں موجود حکام آکسیجن بیچ دیتے دیگر ہاسپٹلز کو، سرکاری سطح پر جو چیزیں آتی ہیں وہ بیچ دی جاتی ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میری ایک مرنے والی بچی کے، ایک جاں بحق بچی کے والد سے بات ہوئی، اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ مریم نواز شریف کے آنے کی جب بات ہو رہی تھی تو پہلے ان کو بلایا گیا ماریہ طارق صاحبہ، جن کو حکم دی گیا چارج چھوڑ دیجئے، ان کی جانب سے، اور بلایا گیا سرکٹ ہاؤس میں۔ وہاں ان لوگوں کو کہا گیا کہ مریم نواز آ رہی ہے، آپ میں سے کوئی احتجاج نہیں کرے گا ورنہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ اب ایک لمحے کو سوچیے، جن کے گھروں میں 9 مولود مر گئے، ماؤں کی کوکھ اجڑ گئی، وہ زندگی کے سپنے سجا کر بیٹھے ہوئے تھے 9 مہینے کہ اب ہمارے گھروں میں ایک نئی زندگی آئے گی، اور وہ لوگ مر گئے غفلت کی وجہ سے۔ وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مریم بی بی آئیں گی، آپ لوگ احتجاج نہیں کریں گے۔ پہلے ہوا یہ کام سرکٹ ہاؤس پہ، اور اس کے بعد اگلے روز جب مریم نواز شریف آ گئی ہیں تو اس روز وہاں کے DPO نے، یہ اس بچی کے باپ نے مجھے بتایا، اور میں حلفاً آپ کو بتا رہا ہوں، DPO نے اس بچی کے باپ کو کہا تو ضرور احتجاج کرے گا، اور اسے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، AC چلا کے کہا گیا ٹھنڈا کمرہ ہے، بیٹھ ہو، ٹھنڈا ہو جا، تو ضرور احتجاج کرے گا، یہ اس کے ساتھ کیا گیا۔ تو یہ ہمارے ہاں کمالات ہوئے ہیں، یہ کہیں بھی رپورٹ نہیں ہوا، انتہائی افسوسناک ہے، خوفناک ہے۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ اس سے پہلے لگی ہوئی تھی، ان کی ٹیم لگی ہوئی تھی جو سوات میں ہوا اس سانحے پر سیاست کرنے میں۔ یہاں جو ہوا ہے اور جو مسلسل غفلت تھی، وہ چیزیں بیچ دینا، دوائیں نہ دینا، لوگوں کا علاج نہ کرنا، یہ سب کچھ ان کی ناک کے نیچے ہوتا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی روزمہ بخاری، ناک کے نیچے، یہ سب کچھ ان کی ناک کے نیچے ہو رہا تھا۔ کریں، سیکرٹری صحت کے خلاف کارروائی کریں، وزارت صحت کے خلاف کارروائی کریں۔ آپ نے جن کی گردن ہاتھ میں آئی ان کے خلاف کارروائی کر دی، کوئی اور ملک ہوتا تو استعفیٰ دینا پڑتا۔ گنڈا پور کو بھی اور آپ کو بھی، دونوں کو شرم آنی چاہیے جو آپ لوگوں نے کام کیا ہے۔ اس کے بعد آخری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ سیاسی معاملہ ہے۔ بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض بٹو صاحبہ نے ٹویٹر پہ آ کر بتایا ہے کہ غیر سیاسی طاقتیں کچھ لوگوں کو انگیج کر کے بیٹھی، انہوں نے کہا سانپ ہے یہ لوگ، سانپ، ان سے بچ کر رہیں۔ اس وقت ایک مہم چلانے کی جو فضا ہے، مہم چلانے کی اس فضا میں انہوں نے کہا ہے
کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سانپ ہیں, ان سانپوں سے بچ کر رہنا ہے آپ کو. یہ انہوں نے ٹویٹر پہ آ کے لمبا چوڑا پیغام دے کر بتایا. کیا کہتی ہیں مریم ریاض بھٹو صاحبہ, میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ لکھتی ہیں, فار دا لاسٹ 2 years company has been working with many from inside PTI to make them into leaders. I'm not talking about Ali Amin and his companions. They have already lost your trust. کہ علی امین اور اس کے ساتھی تو ویسے ہی لوگوں کا اعتماد کھو چکے. I'm talking about some new sacred names. They cannot replace Imran Khan, but now these snakes are grown strong enough to change your mindset, opinion with one sentence because you believe them. Beware of these newly made leaders' voices for you. Listen carefully to them and watch carefully their every act. کچھ لوگ جن پر بھروسہ ہے وہ لوگ کام دکھائیں گے, عمران خان کو ریپلیس کرنے کا کام کریں گے. سپولیے ہیں یہ لوگ, یہ مریم ریاض بھٹو صاحبہ کہہ رہی ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے پتہ کرتے ہیں, کچھ کھوج لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مریم ریاض بھٹو صاحبہ اس وقت کن مقدس لوگوں کی, جنہوں نے لوگوں کا اعتماد بھی حاصل کر لیا, جماعت کے اندر بات کر رہی ہیں, یا مریم ریاض بھٹو صاحبہ کہیں کسی غلط فہمی کا شکار ہیں, جماعت میں اتنا برا حال نہیں ہے, یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر کچھ پتہ چلتا ہے تو ایسے لوگوں کا ریئیکشن بھی لیں گے اور آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.